बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। इंसानी जहन एक अजीब गार जैसा है। इसके अंदर जगह जगह छोटी छोटी गारें हैं, जैसे किसी ने खजाना छुपाया होता है। हम अपने दुखों को, गमों को, तकलीफ़ों को, परेशानियों को, प्रेशर्स को उनमें जगह जगह छुपाते जाते हैं और फिर जब इनका जी चाहता है ये निकलते हैं और हमको डराते हैं। कुछ लोग खौफज़दा होते हैं, कुछ को घबराहट होती है, कुछ को बस में बैठने से, कुछ को जहाज में बैठने से, कुछ को मोटरसाइकिल पे बैठने से। मुझे आए रोज़ जो इस तरह के सवालात आते हैं कि मुझे बड़ी घबराहट होती है, किसी को अपनी माजी की गलतियों से बहुत घबराहट होती है, किसी को आने वाले दिनों में रिश्ता निभाने से बड़ी परेशानी होती है, कुछ को अपने माजी की कुछ कोताहियों पे, कमज़ोरियों पे, या उन्होंने किसी पे ज्यादती की होती है, उस पर खौफ होता है। इनफैक्ट ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को खा जाती हैं और उसको डैमेज करती हैं। अल्लाह ने इंसानों को जो इल्म दिया और अकल दी, उसने इंसानी रवैये का मुताला करने का एक इल्म दरियाफ्त हुआ जिसको नफ्सियात कहा जाता है। नफ्सियात में मुनज़्ज़म तौर पर, बामकसद तौर पर किसी चीज़ को, किसी भी लड़की को, लड़के को, आदमी को, मर्द को, एक ग्रुप को, ज़्यादा लोगों को, जानदार चीज़ों को, उनके साथ मुसलसल वक्त गुजारा जाता है, उनका मुशाहिदा किया जाता है, मुतालिया किया जाता है, तज्ज़िया किया जाता है, फिर उसमें से उस मसले का हल निकाला जाता है। इसी तौर पे साइंसदानों ने तो ये भी किया कि इंसानी मिजाज के करीब करीब, या जिस्म के करीब करीब जो जानदार हैं उन पर भी तजर्बात किए। लेकिन जो नफ्सियात है, इंसानी नफ्सियात, इसका ज़्यादा ताल्लुक इंसानी रवैयों के साथ है कि उनका मुतालिया करने के बाद फिर उनमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो उनमें एबनॉर्मलिटी होती है, चूँकि अगर प्रॉब्लम बढ़ जाए तो ये फोबिया बन जाता है। प्रॉब्लम कायम रहे तो आपको स्ट्रेस देता है, टेंशन देता है और आखिर में इतनी एंजाइटी हो जाती है कि आप उस मसले के नीचे दबकर कराहने लग जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि दुनिया में 3 जो बड़े नफ्सियात के साइंसदान हैं, उन्होंने जो एनर्जी साइकोलॉजी बनाई, उसके नतीजे में उन्होंने 3 राउंड्स तय किए कि अगर आप 3 राउंड कर लें तो 3 राउंड में आपका मसला हल हो सकता है। ये हो सकता है कि आप एक, जैसे बुफे है खाने का, वहां जाते हो तो आपको गोश्त अच्छा लगता है, वहीं आपका नजर पड़ती है तो उबली सब्जी भी है, वहीं आपकी नजर पड़ती है तो फिश भी है। तो इसका मतलब होगा कि रियलिटी में वो सारी चीजें मौजूद हैं। तो जब आप किसी एक दुख को अपने जहन से, दिल से निकालने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि वहां दुख के साथ तो कमर दर्द भी पड़ी हुई है, वहां किसी का बुरा रवैया भी पड़ा हुआ है। इन सब को फिर बारी बारी आप उस तरतीब में, उस राउंड में लाते जाएंगे और इस पे करते जाएंगे। अच्छा, इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी आजमाई हुई हैं, जिन्हें मैं अपने पेशेंट्स पे भी आजमाता हूँ। और ये जो इल्म है, मेरा बिलीव ये है कि ये देने से बढ़ता है, दूसरों की ज़िंदगी में खैर बढ़ती है। पैसे आते किसी को बुरे नहीं लगते। जब आपके पास कोई पेशेंट आया हो और आप उसका मसला हल करते हो और उसके बाद जाते हो, वो ऐसा रिलैक्स होता है और उसका जो जिस्म टूट रहा होता है वो वापस जुड़ता है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, उसके जो होंठ हैं वो आपके लिए दुआ से भर भर के हिलते हैं। तो किस जालिम को ये अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, 3 जो नफ्सियात के साइंसदान हैं, आप उनके अगर नाम नोट करना चाहें, याद रखना चाहें, आपको आसानी होगी। एक तो गैरी है जिसने इस सिस्टम को इनिशिएट किया, दूसरा आर्टनिक है और तीसरे का नाम डॉक्टर हार्ट है। तो ये तीनों ने इंसानी जिस्मों के, किसी ने 13 कहा है, किसी ने 17 कहा है और किसी ने थोड़ा उससे ज़्यादा किया है। ये सारे तीनों टैपिंग के उस्ताद हैं और इन्होंने, आज आपको मैं डॉक्टर हार्ट का बता रहा हूँ, हार्टमैन इसका पूरा नाम। ये कहते हैं कि इस मसले को, जिस पे भी आपको परेशानी है, एक कागज़ लीजिए और सबसे पहले तो मसला लिखिए कि आपको प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, मुमकिन है आपको अपने एग्ज़ाम से घबराहट हो, मुमकिन है आपको अपनी शादी से घबराहट हो, मुमकिन है आपको किसी के रवैये से घबराहट हो। तो पहला आपने काम किया, नंबर 1, मसला क्या है, उसका एक जुमले का आप उसको फ्रेम करेंगे। अच्छा, मेरे पास जब बहुत से लोग आते हैं तो उनसे मैं पूछता हूँ मसला क्या है, तो वो कहते हैं सर मसले तो ढेर हैं, बहुत मसले हैं, मैं इन सब मसलों से बहुत तंग हूँ, ये सारे मुझे परेशान करते हैं। तो जिस तौर पे सारे खाने इकट्ठे नहीं खाए जा सकते, इसी तौर पे सारे मसले इकट्ठे हल नहीं किए जा सकते, एक एक होगा। तो पहले हम मसला, लाइक आपको घबराहट होती है एग्जाम से
اور وائوے سے گھبراہٹ ہوتی ہے, یا آپ کو شادی سے گھبراہٹ ہوتی ہے, یا آپ اپنے لحاظ سے دیکھ لیجئے. اس کے بعد آپ نمبر 2 پہ لکھیں گے 1 to 10. 1 to 10 کو انگریزی میں کہتے ہیں اسکورنگ کی, کہ آپ نے جیسے 10 کا لیڈر ہے, آپ کہتے ہیں اس مسئلے میں اتنا زیادہ ہے کہ 10ویں نمبر پہ کھڑا ہوں, تو پھر یہ 10 نمبر آپ کو راؤنڈ کریں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ بہت ہے, مجھے گھبراہٹ بھی ہوتی ہے, پر لوگوں کے ساتھ میں بیٹھ کے کمفرٹیبل نہیں ہو سکتا, اور یہ اتنی گھبراہٹ ہے کہ میں 7 نمبر پہ ہوں, تو 7 کو آپ کیجئے. چونکہ 5 سے اوپر ہوگا تو یہ ایکسٹرا آرڈینری ہے, وہ مسئلہ آپ کی زندگی میں, آپ کی پرفارمنس میں, آپ کی خوشی میں بہت بڑی رکاوٹ بنتا ہے. تو پہلا مسئلہ آپ نے مسئلے کی لائن لکھی, دوسرا آپ نے اس کی اسکورنگ کی لکھی, تیسرا آپ نے ایک لائن یہ لکھنی ہے کہ مجھے لوگوں سے ملنے میں گھبراہٹ ہوتی ہے, لیکن میں اپنی ذات سے خوش رہنا چاہتا ہوں, میں کسی ڈر کے بنا جینا چاہتا ہوں. یہ ایک لائن کا جملہ ہے. مجھے اپنی شادی کے ٹوٹنے کا ڈر ہے, لیکن میں ڈر کے بنا جینا چاہتی ہوں, یہ ایک لائن کا ہے. مجھے کمر درد ہے بہت شدید, پر میں کمر درد کے باوجود اپنے وجود کو پسند کرتی ہوں اور اس کے ساتھ مطمئن زندگی گزارنا چاہتی ہوں. سو اٹ وڈ, یعنی جو بھی ایشو ہے اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ, دوسرے جو لائن میں آپ نے جو واضح کرنا ہے اپنے برین کو, وہ یہ ہے مسئلہ موجود ہے, پر اس کے ساتھ میں خوش بھی رہنا چاہتی ہوں, مطمئن بھی رہنا چاہتی ہوں, اور اپنے پورے وجود کو, باڈی کو قبول کرتی ہوں. چونکہ جب ہم اپنے آپ کو قبول نہیں کرتے اس مسئلے کے ساتھ, تو پھر انگزائٹی ہم پہ حملہ کرتی ہے. تو اب یہ 3 کام ہو گئے. تو چوتھے کام میں پھر آپ بیٹھیں گے آرام سے, آنکھیں بند کریں گے, اور آنکھیں بند کرنے کے بعد آپ لمبے 3 سانس لیں گے. انہیل کریں گے, ایکزیل کریں گے, سر سے پاؤں تک. یہ عام طور پہ جو اطمینان ہے پاؤں سے لے کے سر کو آتا ہے. اپنی ذاتی زندگی میں اس کو معمول بنائیے. جب بھی کوئی مسئلہ آپ کو آنے لگے تو گھبرا کے گولی کھانے کی بجائے, گھبرا کے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے اس کو حل کیجئے. ایون میں آپ کو سجیسٹ کروں گا اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیے. یہ قوت ہمارے اندر اللہ نے رکھی ہوئی ہے. جیسے آپ کے پاس بجلی ہو اور آپ اس کو بٹن آن کرو گے تو چلے گی نا. آپ اسے روشنی کر لیں, آپ اسے پنکھا چلا لیں, آپ اسے اے سی چلا لیں, آپ اسے ہیٹر چلا لیں, واٹس ایور اٹ ڈپینڈس. چونکہ ٹینڈنسی اور قوت آپ کے اندر موجود ہے. اوکے جی, تو اب ہم آئے اس مسئلے پہ کہ مجھے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے. تو اب آپ آنکھیں بند کریں گے اور ان 2 انگلیوں سے یہاں پہ ٹیپنگ کریں گے, گھبراہٹ. تو پورا جملہ نہ چاہے کہ یہ گھبراہٹ, 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 گھبراہٹ. مجھے اس سے نکلنا ہے, مجھے اس سے نکلنا ہے, میں اس سے نکلنا چاہتی ہوں, میں اس سے نکلنا چاہتی ہوں. میں اپنے وجود کو پسند کرتی ہوں, میں اپنے وجود کو پسند کرتی ہوں, میں اپنے وجود کو پسند کرتی ہوں. میں اس گھبراہٹ کے ساتھ ہی اطمینان کے ساتھ جینا چاہتی ہوں, میں اس گھبراہٹ کے ساتھ ہی اطمینان سے جینا چاہتی ہوں. پھر آپ یہاں کریں گے اسی طور پہ. پھر آپ ان دونوں حصوں پہ, بالکل نپلز کے نیچے, ان دونوں پہ 10-10 صفحہ یہ کریں گے. اور یہ پورا جو راؤنڈ ہے یہ پورا مکمل کرنے کے بعد, یہ ساری چیزیں آپ کو میں نے پہلے بتائی تھیں, ان سب کو کرنے کے بعد پھر آپ آنکھیں کھولیں گے اور لمبا سانس لے کے فیل کریں گے کہ 1 سے 10 یہ جو اسکورنگ کی تھی اب اس پہ آپ کہاں پہ. اب دوسرا راؤنڈ آئے گا, تو دوسرا راؤنڈ میں یہاں سے سٹارٹ کریں گے. یہ 4 انگلیاں اور یہ 4 انگلیاں. مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے, پہلے سے کم ہوتی ہے, سٹل ہوتی ہے پر پہلے سے کم ہوتی ہے. میں اس گھبراہٹ سے نکلنا چاہتی ہوں, میں اس پریشانی سے نکلنا چاہتی ہوں, میں اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں سے نکلنا چاہتی ہوں, میں اپنے گناہوں سے نکلنا چاہتی ہوں, میں لوگوں کے ڈر سے نکلنا چاہتی ہوں. جو رات کو مجھے خوف آتا ہے میں اس سے نکلنا چاہتی ہوں, برے خوابوں سے میں نکلنا چاہتی ہوں, لوگوں کے ڈر سے نکلنا چاہتی ہوں, اندھیرے کے خوف سے نکلنا چاہتی ہوں, لوگوں کے برے رویے کے سے نکلنا چاہتی ہوں, جاب جانے کے خوف سے نکلنا چاہتی ہوں. یعنی جو بھی خوف ہے آپ اس کو یہ کرتے جائیں گے. 10 سے لے کے 20 تک آپ یہ کریں گے. اب یہ دوسرا راؤنڈ ہے. دوسرے راؤنڈ یہاں سے کرنے کے بعد
آپ پھر دوبارہ یہاں پہ آئیں گے. اور اس میں 2 لفظ ہم نے ایڈ کیے ہیں کہ ابھی مجھے سٹل ہے, یعنی پہلے آپ اگر 9 پہ تھے تو اب آپ ایک راؤنڈ مکمل کرنے کے بعد 7 پہ آ گئے یا 6 پہ آ گئے, تو اب آپ نے اس راؤنڈ کو مکمل دوبارہ سے سٹارٹ کرنا ہے وہیں سے. مجھے گھبراہٹ ابھی ہے, پہلے سے کم ہے, مجھے گھبراہٹ ابھی ہے, پہلے سے کم ہے, میں اس کے بنا جینا چاہتی ہوں, میں انشاءاللہ اس پہ قابو پا لوں گی, اور میں نے اپنے وجود کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہوں, مجھے اپنا آپ اچھا لگتا ہے, میں آئی لو مائی سیلف, اور میں اپنے ساتھ اعتماد سے رہنا چاہتی ہوں, یہ گھبراہٹ سے میں ہر صورت میں جان چھڑانا چاہتی ہوں. تو آپ یہ 13 حصے جو جسم کے ہیں اس پہ کرنے کے بعد یہ راؤنڈ 2 مکمل ہوئے. جو میرا مشاہدہ ہے اور تجربہ ہے, 3 راؤنڈ میں عام طور پہ 9 سے 1 پہ ہم آ جاتے ہیں, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے. یہ کسی میڈیسن کے بنا, کسی اور کی صلاح کے بنا, یہ اندر کی وہ انرجی ہے, اندر کی وہ طاقت ہے جو آپ نے اپنے آپ کو یاد دلائی, اس کو استعمال کیا. سو آپ 3 راؤنڈز میں اپنے کسی بھی بڑے سے بڑے مسئلے سے نکل سکتے ہیں, اس کو فوبیا بننے سے روک سکتے ہیں, اس کو سٹریس اور ٹینشن بننے کے عذاب سے. ہم سے غلطی ہو جاتی ہے, جب تک ہم زندہ ہیں غلطیاں ہم سے ہونی ہیں, کوتاہی ہم سے ہونی ہے, اگلی دفعہ ہم وہ نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے. یہ بائی ڈیفالٹ ہمارے بنانے والے مہربان رب نے ہمارے اندر رکھا ہے. سو اس غلطی کے ساتھ, کوتاہی کے ساتھ اپنے آپ کو خوفزدہ کر کے یا پھر ہم سزا دینے لگ جاتے ہیں تو پوری کوالٹی آف لائف برباد ہو جاتی ہے. تو جب میرے پاس ہوتے ہیں تو ظاہر ہے میں اس کے ساتھ کچھ اور پروسیس بھی کرتا ہوں, پوری NLP کرتا ہوں, تو چیزیں بہت شاندار طریقے سے, یعنی شروع میں مجھے یقین تو ہوتا تھا, لیکن اس یقین کو وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑھ کے 100 پہ ہوا, یعنی جیسے 100+ ہو جاتا ہے کہ ان کو, انسانی رویے کو ایک منظم اور بامقصد اپروچ کے ساتھ اور انہی پروسیس کے ساتھ. یہ 3 ڈاکٹر ہیں جن تینوں نے دنیا بھر میں اس پروسیس کو نہ صرف عام کیا, آزمایا, بلکہ ہر ملک میں, پاکستان میں بھی ان کے کئی سارے شاگرد ہوں گے, لیکن دنیا بھر میں چونکہ یہ اس کا تعلق پڑھنے سے اور پریکٹس کرنے سے ہے. سو ڈاکٹر جیری, اس کو بھی سلام, جس نے اس کو انیشیٹ کیا, ڈاکٹر ہارٹمین اور ڈاکٹر نیکارٹ, ان تینوں کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے انسانوں پہ, کاش ہمارے بھی جو نفسیات کا علم پڑھتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں, انہیں بھی کوئی عقل آئے اور لوگوں کی صرف پڑھائی ہوئی چیزوں کو ریپروڈیوس کرنے کی بجائے اور ان پہ ایمان لانے کی بجائے کچھ چیزیں اپنے پاس سے بھی انہیں انیشیٹ کرنی چاہیے, انہیں انٹروڈیوس کرنی چاہیے اپنے میتھڈ کے ساتھ اور اپنی کیا کہنا چاہیے مہارت کے ساتھ. اجازت دیجیے, السلام علیکم.